بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کی ہر رات اللہ کی یہ دو نام پڑھ کر سونے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا، آدھی رات کو فرشتہ آئے گا، رزق اور دولت رکھ کر چلا جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو ماہ شوال کی کسی بھی رات کو رب کعبہ کہ یہ دو نام پڑھ کر دیکھ لے، ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین کرام، ماہ شوال کو برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا اور قبولیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ہر دن ہر رات قبولیت کی ہے، جیسا کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو میرا رب اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ ماہ شوال جس میں ہر نیکی کا بدلہ اور ہر مانگنے والے کو دگنا دیا جاتا ہے، کیوں نہ آپ اور میں بھی آج کی رات ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جو کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا، روزگار ہاتھوں میں آتا آتا نکل جاتا ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں، آپ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ رب کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال کی آج رات رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کر سو جاؤ۔ راتوں رات اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ آ جائے گا جو آپ کی ہر حاجت کو اور ہر مقصد میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میرا رب دینے پر آتا ہے، جب رب کی ذات کسی سے راضی ہوتی ہے تو سامنے والا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب رب کعبہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، من پسند نوکری میں من پسند شادی، جو کچھ مانگو گے مل جائے گا، بس شوال کے مہینے میں رب سے مانگنے والا ہو۔ صرف شوال کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر تو آپ ماں شوال کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، وظیفہ بہت چھوٹا ہے، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اگر تو آپ روزانہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا۔ آج اس مقصد کی نیت کر کے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، نامشکل ہے، انشاءاللہ العظیم ماہ شوال کی رات میں یہ وظیفہ رب کی یہ دو نام پڑھنے سے شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا، کیونکہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ جس دن یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے یہ وظیفہ شروع کر دے، لیکن کم از کم ماہ شوال کی ایک رات یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، لیکن روزانہ پڑھنا بہترین ہے۔ چاہے تو آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، ماہ شوال کی کسی بھی رات کو ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھنا۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے سعودی عرب سے ہیں، چاہے جاپان امریکہ سے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ماہ شوال میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کے پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ اپنی نصیب اور تقدیر کے لیے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تسبیح پڑھ کر رب کی یہ دو نام پڑھ سکتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دو نام، یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، غیب سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمد پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے پورا نہیں ہو سکتا، اور رب کی ایک کھون کا محتاج ہے۔ بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑا مقصد، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار وظیفے کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، یوں محسوس کیجیے کہ شوال کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، رب کی ذات سن رہی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کے دو نام ہیں۔ آپ نے یا لطیف و یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق۔ اسی طرح سے آپ نے یا لطیف یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا لطیف یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، آپ توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اس سے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ رب کعبہ کے ایک ذاتی نام اور ایک رب کی پیارے محبوب کے نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں پورے مقصد کی جان ہے، پورے شوال کے مہینے کی جان اس وظیفے میں ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کعبہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے پھر دنیا کی طاقتیں نیز و نابود ہو جاتی ہیں، پھر دنیا والے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی ضد کرتے ہیں وہ حاجت عرش الہی پر بیٹا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرا۔ صرف شرط یہ ہے کہ ماہ شوال کی کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، لیکن آپ روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے، اعلیٰ ہے، نہیں تو صرف ایک رات کا یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ ترتیب اس وظیفے کی اس طرح سے ہوگی: سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا لطیف یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آیت کریمہ 7 بار، پھر یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھیں، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تعداد بتا چکا ہوں، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہوئے خوشخبری آپ کے کانوں میں آ جائے گی، صبح اٹھتے ہی ہر شے قدموں میں ہوگی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے میرا رب جولیا بر کر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔